السلام علیکم ڈاکٹر اسرا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سے کچھ کوشچنس کریں گے آج ہم. اچھا پہلے تو آپ بتائیں آپ کا اے ایم ڈی سی میں ایکسپیرینس کیسا ہے؟ اے ایم ڈی سی میں سو فار سو گڈ. بہت اچھا بھی نہیں ہے لیکن اٹس فائن. کوئی چیلنجز یا کوئی پرابلمس آپ کو فیس کرنے پڑتی ہیں؟ آف کورس جو بھی نیو ورک انوائرمنٹ ہو چیلنجز ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ بیئریبل تھے. اٹ واز آل گڈ. اور اب تو لائک اٹس بین مور دین اے منتھ تو اچھا سے ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے اور ہو بھی گئی ہے تھوڑی بہت. تو باقی اسٹارٹ میں آف کورس سب لوگ نئے ہوتے ہیں، سارا سیٹ اپ. اور میرا تو لاہور میں ہی ایک پہلا انسٹیٹیوٹ تھا جہاں میں آئی ہوں. تو اٹ واز این اوور آل گڈ ایکسپیرینس اینڈ اٹ از اے گڈ ایکسپیرینس. اب فیوچر کا نہیں پتہ بٹ ابھی تک تو اچھا ہے. اچھا آپ جو ہے ملتان سے ہیں ویسے اوریجنلی، جی. تو آپ کے اپنے ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اپنی لائف کے بارے میں کچھ بتائیں. وہاں پہ لائف اچھی تھی. وہاں سے ہی میں نے بی ڈی ایس کیا بختیار امین میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج سے، اور وی ور پائونیئرس. تو بہت مزے کا ایکسپیرینس تھا. وین آئی ایم سیئنگ پائونیئرز اٹ ڈزنٹ مین کہ کچھ تھا نہیں، اٹ واز آل پری سیٹ فار اس. اور پھر وہاں پہ ہی میں نے ہاؤس جاب بھی وہیں سے کی کمپلیٹ. تو آبویسلی اب پروفیشنل لائف ہے، وہ اسٹوڈنٹ لائف تھی تو ڈفرینس تو کافی ہے. وہ لائف زیادہ مزے کی ہوتی ہے. تو اچھی تھی، انجوائے کیا، پڑھا بھی صحیح اور مستی بھی کی بہت. اچھا آپ کی کوئی میموریبل مومنٹس فرام کالج، آپ کے میموریبل ٹیچرس فرینڈس جن کا آپ کے اوپر بہت انفلوئنس رہا ہو؟ یا یو آر آسکنگ ان بی ڈی ایس رائٹ؟ ہاں جی بالکل انفلوئنس رہا تھا. میرے اورل میڈیسن کے سر تھے اسسٹنٹ پروفیسر. ہی واز سو نائس اور ہی واز لائک اے فرینڈ. ابھی بھی میں ان سے ان ٹچ ہوں اور بہت انجوائے کیا. ویسے last 3 months of my house job was so memorable because I was into my wedding preparations and all that. So to be honest میں تو بہت دن ایسا تھا کہ جاتی تھی، چیک ان کرتی تھی اور انہی سر کے ڈپارٹمنٹ سے میں پیچھے بیک ونڈو سے شاپنگ کرنے چلی جاتی تھی اور اس کے بعد میں آتی تھی اور پھر میں چیک آؤٹ کرتی تھی. سو اٹ واز آل گڈ. بہت زیادہ سپورٹیو رہے ہر کوئی وہاں پہ اور مزہ کیا. یہی میری میموریبل ٹائم ہے کہ جب میں چیک ان کرتی تھی اور پھر میں پیچھے ونڈو سے وہ گارڈ سے تھوڑی بنی ہوئی تھی اور پھر میں نکل جاتی تھی ہاسپٹل سے باہر. میم آپ جو ہے آپ کے ہسبینڈ آپ کے کالج سے ہی تھے؟ نہیں، مائی ہسبینڈ از اے کمپلیٹ اسٹرینجر فار می. ہی واز اینڈ وہ ہی از این کیمیکل انجینئر بیسکلی بائی پروفیشن. سو he did his engineering from Canada. I was in Multan so far. So we first met in my house job جب وہ proposal لے کر آئے تھے. So he was a complete stranger. اس کے بعد in our first meeting, so you can say کہ it's a mixture of love and arranged marriage. آپ کا ہاؤس جاب میں فرینڈس کے ساتھ کوئی اسپیشل میموریبل مومنٹ، کچھ کوئی ایسی میموری؟ ہاں بہت ساری ایسی میموریز ہیں. میری موسٹلی میموریز ہے کہ میں ایک اچھی خاصی میں بنک کرتی تھی. اور بنک بھی صرف ڈپارٹمنٹ سے نہیں، پورے ہاسپٹل سے بنک کرتا تھا ہمارا گروپ. تو یہی ایک میموری. ایک دفعہ پکڑے گئے تھے تو وہ تھے بھی پرنسپل، تو اچھی خاصی ان سے ڈانٹ پڑی تھی اور انہوں نے سارے پیشنٹس کے سامنے، اٹ واز بیسکلی اے پروستھو ڈپارٹمنٹ، اور وہاں سے ہم نکلے تھے ناشتہ کرنے کے لیے اور پھر انہوں نے سارے پیشنٹس کے سامنے ہم 6 کے 6 کو بالکل لائن میں کھڑا کر دیا تھا کہ دیکھیں کہ یہ ہمارے ہاؤس آفیسر ہیں جنہیں پنشمنٹ ملی ہوئی ہے. اینڈ لٹرلی فرام 10 to 12 ہمیں وہاں انہوں نے کھڑا رکھا تھا. اور بہت مجھے لائف میں پہلی دفعہ بے عزتی فیل ہوئی تھی تب، لیکن مزہ آیا تھا. اچھا میم ہاؤس جاب کے بعد آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کے ورک لائف میں، پرسنل لائف میں بھی؟ کوئی چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے؟ یا دیٹ از سم تھنگ سیریس. ہاؤس جاب کے بعد ایک بہت بڑی ڈارکنیس ہے فار ایوری بڈی، بیکاز فرام گیٹنگ اے لاٹ آف پے اس ٹائم پہ، اینڈ دین دیر از اے بگ ٹرانزیشن فرام بینگ اے ورکر ٹو اے جاب لیس پرسن ان پاکستان. دیٹس وٹ آئی فیلٹ. کیونکہ ایک پیڈ جاب سے، مزے والی لائف سے، جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یو ہیو نو فیوچر رائٹ ناؤ، دیر از اے complete set of more struggles
around you, and especially being a girl, when you don't even know कि आपने settle कहाँ होना है, so you cannot move forward because there's also a pressure of wedding. You don't know where your spouse is, so that is a big challenge. اور اس کے بعد تو آپ کا جو 6 months to 1 year کا پیریڈ ہوتا ہے امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے بیکاز آپ نے چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا ہوتا ہے. جو اگر جو لڑکے ہیں ان کے لیے اور چیلنجز ہیں, ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ رہنا کدھر ہے فی الحال. سو یس, دیٹ از اے کمپلیٹ چیلنج. کہ ایک میرڈ لائف ہے, آپ کا ایک بیٹا بھی ہے ماشاء اللہ, تو آپ ورک لائف بیلنس کیسے اچیو کرتی ہیں؟ For me, or for other girls, it all depends on your husband and your in-laws, if you are living in a joint family system. Without their support, you cannot do anything. Abhi मैं manage कर रही हूँ just because my husband is so much supportive. Right from the day of my first interview till today, he is supportive. And मुश्किल बहुत है being a mother. कुछ guilts بھی ہوتے ہیں deep down. I remember کہ جب میرا پہلا دن تھا, I was so sad. I was in a guilt some kind of کہ my son is just 7 months old. So he is so small, and that was the time after getting back to home on my first day, I was even thinking to resign. آج کل جتنی سیچوریشن ہے, جابس نہیں ہیں, مجھے ملی تھی, but still I was thinking کہ my son Arsal, he can be the reason, you can say he is the only reason کہ جب I can think of signing my resign letter. Then my husband was one, اس نے مجھے he supported me at that difficult time کہ نہیں, ابھی کا دن ہے, 2 دن گزریں گے, 3 دن, ہفتہ گزرے گا, ارسل کی بھی روٹین بن جائے گی, my son, تمہاری بھی بن جائے گی. So don't take decisions emotionally, you should think about professionally. So آپ کو sometimes you have to be a little bit selfish. When I'm saying selfish, it doesn't mean کہ you have to be selfish اپنی اولاد کے ساتھ. You have to be selfish a little bit کہ جس میں آپ کا بیبی بھی, اس کو بھی ہارم نہ ہو, نہ آپ میں جو سوچ رہی تھی ریزائن کا, نہ آپ اس طرف جاؤ. سو بہت ڈیفیکلٹ تھا ایٹ اسٹارٹ, لیکن بس میرا اس چیز پہ ایک ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے لیے کوئی راستہ بنایا نا, تو اس کے ڈورز خود ہی کھلتے ہیں. میں جمپ کری تھی دوسرے تیسرے ڈور پہ, بٹ میرے لیے پہلا ڈور تو تھا کہ میں اسٹارٹ تو لوں. سو جب میں نے شروع کیا, آگے راستے خود ہی بنتے گئے, ڈور بائی ڈور کھلتا گیا. سو میں نے یہ چیز سیکھی ادھر آ کے سب سے بڑی, کہ کبھی بھی کسی ایموشنل چیز پہ فوراً سے ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے. یو ہیو ٹو آلویز گو ود دا فلو. اور یہ میری لائف میں ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب بھی کسی چیز پہ جمپ کیا, اس نے ورک آؤٹ نہیں کیا. جب بھی میں ایک چلی ہوں حالات کے ساتھ, تو چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی گئی ہیں, جو کہ ہو رہی ہیں. سو میں کہوں گی کہ اس مومنٹ میں رہنا چاہیے بجائے کہ آپ جمپ کرو ٹورڈز اینی ڈیسیژن. تو اب الحمدللہ مہینے سے زیادہ ہو گیا, ارسل کی بھی روٹین بن گئی ہے. ناؤ ہی نو کہ میری ماما نے ایک ٹائم پہ آنا ہے گھر واپس, تو وہ اس ٹائم میں مینیج کر لیتا ہے. اور الحمدللہ ایسا ایک انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے کہ اس کو پراپر ایک ماحول ملے گھر والا, جو اس کو میرے ساتھ ملتا تھا, تاکہ اس کی لائف افیکٹ نہ ہو. سو ہاف ٹائم میرے ہسبینڈ بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ, اور باقی ٹائم میڈ ہوتی ہے. سو اینڈ آئی ایم مانیٹرنگ ایوری ٹائم, ایز یو آل نو, کیمرے پہ 24/7. سو یا میم, آپ کوئی فیمیلس کے لیے اسپیشلی یا ریسنٹ گریجویٹس کے لیے جو گریجویٹ ہو گئے, ان کے لیے کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گی؟ Yeah, my advice for all of the females out there کہ please relax and think and decide right after your house job کہ what you are going to do permanently. یہ نہیں کہ پارٹ 1 دے دیا, پتہ نہیں شادی کہاں ہونی ہے. میں I'll be so, اب جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے نہیں کوئی پریشر نہیں ہے پیرنٹس کا, کر لیں گے 2 سال بعد. نہیں, اتنا بھی مارجن نہیں ہوتا سم ٹائمز ہمارے پاس. سو لیٹ بھی نہیں کر سکتے, بس اپنا ڈیسائیڈ وہ کریں, ایٹ لیسٹ گیٹ کمیٹیڈ وتھ سم ون کہ آپ کو پتہ ہو آپ نے کہاں جانا ہے. دین یو ڈیسائڈ یور فیوچر. یہ میری بگیسٹ ایڈوائز ہے, اور یہ ہر فیمیل نے فیس کرنی ہے, وہ پاکستانی ہو, وہ کوئی اور ہو, کسی اور کلچر سے ہو. ایونچولی یو ہیو ٹو فیس دس.
تو بجائے کہ ادھر ٹائم لگائیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ وہاں پرماننٹ ہے یا نہیں، آپ سب پری سیٹ کر کے چلیں، اپنا ڈیسیجن لیں ہاؤس جاب میں یا اس کے بعد، اور جہاں آپ نے جانا ہو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا وہاں جا کے اپنی ڈینٹسٹری کو پرسیو کریں۔ ایک بگیسٹ ایڈوائز یہ ہے کہ پلیز پرسیو کریں، اپنی ڈگری کو ویسٹ نہ کریں۔ ہم نے بڑی محنت کی ہے، بہت راتیں گزاری ہیں پڑھائی میں، سب کچھ کیا ہے، تو ہم ڈیزرو نہیں کرتی کہیں بھی کہ ہماری ڈگری ایک لیمینیٹڈ ہو کے ایک ڈرار میں پڑی رہے، نو، کیونکہ ادھر ایسی اور ڈیزرونگ لڑکیاں جو کرنا چاہتی ہیں اور انہوں نے نہیں کیا، تو وی کین ناٹ ویسٹ آور ڈگری لائک دس۔ دیٹس مائی بگیسٹ ایڈوائس۔ میم AMDC کے اسٹوڈنٹس کے لیے جنرلی میلز فیمیل ان کے لیے آپ کو کوئی ایڈوائس جو آپ نے یہاں پہ کوئی چیلنجز دیکھے ہوں؟ اچھی بات تو یہاں کہ میں نے یہ دیکھی ہے کہ بہت انتھوزیازم ہے، بہت انرجی ہے آپ ہاؤس آفیسرس کے اندر بھی، فائنل ایئر کے اندر بھی۔ آئی ول بی آنیسٹ، بچوں کو وہ نالج ہے جو شاید مجھے میرے فائنل ایئر یا ہاؤس جاب میں نہیں تھا۔ میں نے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، وداؤٹ بینگ کہ میں تو ڈیمونسٹریٹر ہوں، میں کیوں ان سے سیکھوں، میں نے آپ کے ہاؤس آفیسر سے سیکھا بھی بہت کچھ ہے۔ سو دیٹ از اے گڈ تھنگ، آپ لوگوں کو جو پتہ ہے وہ پتہ ہے، اٹس گڈ۔ لیکن ایک بری چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ یہاں ہر کوئی اپنے آپ میں ڈان بھی ہے، ان اے سینس کہ وہ انہیں لگتا ہے وہ ہمیں سب پتہ ہے۔ یہ تو جیسے ہم نہیں ہوئے گریجویٹ ہو کے، میں تو آئی نہیں ہوں، بس ادھر سب پتہ ہے، آئے پیشنٹ بیٹھا لیٹا بس کیا گیا، نہیں پتہ پیشنٹ کا مسئلہ کیا تھا، پیشنٹ کی ہسٹری کیا تھی، پیشنٹ کو کرنا کیا تھا۔ آئی ول بی آنیسٹ، آئی ایم سوری ٹو سے، بٹ بہت ڈان دیکھے ہیں میں نے یہاں پہ اپنے ہی آپ میں کہ انہیں کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ کیا تو منہ بن گیا، لائک ہو آر یو، آپ نے کیوں کہا ہے، حالانکہ ایک دن بھی صحیح، وی آر یور سینئرز نا، چاہے ایک ہی دن کیوں نہ ہو۔ باقی میں ٹرائی کرتی ہوں بہت فرینڈلی رہوں، لیکن سم ٹائمز بہت سارے ڈان دیکھے ہیں میں نے یہاں پہ، سو دیٹ از اے ہال مارک۔ میم آپ جو ہے اپنے کولیگ سے آپ کا کیسے ایکسپیرینس ہے؟ ڈاکٹر ارشیا، ڈاکٹر راکیہ، ڈاکٹر خان، بہت اچھا۔ میں کہوں گی کہ میں جس ڈپارٹمنٹ میں آئی ہوں دیٹ از بیسٹ۔ مجھے میرے HOD سے لے کے ڈاکٹر یاسر ہو گئے، سروکار ہو گئے، ڈاکٹر سہیل ہو گئے، ایوری بڈی، دے آر سو ہیلپ فل۔ لائک مجھے ایک بھی دن فیل نہیں ہوا کہ میں ایک آؤٹ سائڈر ہوں اور میں پہلی دفعہ یہاں آئی ہوں۔ رائٹ فرام دا day 1 till today they all are so good, so helpful۔ باقی کولیگز میرے یہ لوگ بھی بہت اچھے ہیں، میں ان کو بھی جانتی ہوں، جب انٹرویوز ایک ساتھ دیے، جب پتہ بھی نہیں تھا کہ شاید ایک ساتھ ہوں گے یا نہیں، تب سے ہی اچھی بنی ہوئی ہے۔ سو دے آر گڈ۔ ڈاکٹر راکیہ، ڈاکٹر ارشیا، ڈاکٹر روحان، ایوری بڈی از گڈ۔ اچھا میم، آپ کے فیوچر پلانس انڈسٹری میں کوئی یا پرسنل لائف میں کسی طرح؟ فیوچر پلان جو ہے، اگر تو اپنا ڈریم بتاؤں تو ہے PhD، اگر اللہ نے ساتھ دیا تو، اور باقی فیوچر پلان ہے فی الحال تو تھوڑا میرا مڈ وے ہی ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتہ میں نے یہاں رہنا ہے یا نہیں، سو اٹ ول بی ڈیسائیڈیڈ ان اے ایئر اور 2۔ لیکن ابھی تک تو ہے کہ جو بھی اپرچونیٹی آئی میں اویل کروں گی، چاہے وہ پارٹ 1 ہو یا کچھ، چاہے بے شک میں پرسیو نہ کروں، لیکن ایز این ایکسپیرینس آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے، ان ٹچ رہنا چاہیے اپنی فیلڈ سے۔ سو ایٹ دی اینڈ آئی کین سی کہ میں کروں گی PhD انشاءاللہ، اور چاہے میں یہاں رہی چاہے میں باہر گئی، تو فی الحال یہی فیوچر پلان ہے۔ باقی پرسنل فیوچر پلانس تو ابھی کوئی نہیں ہے، ہاں ورلڈ ٹور کرنا ایک یہ ہے، آئی لو ٹریولنگ، تو بس یہی ہے۔ میم تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مائی پلیزر۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کے ساتھ کسی ٹاپک پہ بھی پوڈ کاسٹ بھی بنیں گے انشاءاللہ ضرور، اور آئی ایم سوری اف I'm sorry if something was offensive, but yeah, چلتا ہے، it's okay. میم